السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا، گلے ملنا یا اس کے ساتھ لیٹ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور گلے مل یعنی کہ لیٹ لیا کرتے تھے، اور اپنی اپنی خواہش پر تم سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر بوسہ لے رہے ہو یا گلے مل رہے ہو تو اپنی خواہش پہ قابو رکھنا ہے، جس میں قابو نہیں ہے، جو جوان خون ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس سے اگلی چیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے روزے دار کے لیے اپنی اہلیہ سے گلے ملنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے رخصت عنایت فرما دی۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے روک دیا۔ جس شخص کو رخصت عنایت فرمائی تھی وہ بوڑھا آدمی تھا اور جسے روک دیا وہ نوجوان شخص تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے خوشی میں آ کر اب بیوی کو بوسہ لے لیا جبکہ میں روزے سے تھا۔ پھر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہے اللہ کے رسول، میں آج ایک بہت بڑا کام کر بیٹھا ہوں کہ روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، بلا اگر تم روزے کی حالت میں کولی کر لو تو، یعنی کہ پانی منہ میں ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عیسائی بن احماد کی روایت میں ہے کہ میں نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ نے فرمایا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی چیز عطا بن یاسر رحمۃ اللہ سے روایت کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو بوسہ دیا، اس وقت وہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے ہوئے تھا۔ اسے اپنی اس عمل پر سخت قسم کا رنج و غم لاحق ہو گیا۔ اس نے اپنی اہلیہ کو بھیجا کہ اس کے لیے کہیں سے یہ مسئلہ پوچھے کہ اس کی بیوی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور ان کے سامنے یہ ماجرا ذکر کیا تو حضرت ام سلمہ نے اسے بتایا کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت روزے میں بوس و کنار فرما لیا کرتے تھے۔ وہ عورت اپنے خاوند کے پاس واپس آئی اور اسے یہ خبر سنائی، لیکن اس خبر نے اس کا رنج اور بے چینی میں اضافہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اپنے رسول کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اس کی بیوی پھر دوبارہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو اس نے ان کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس عورت کو کیا مسئلہ پیش آیا؟ سیدہ ام سلمہ نے آپ کو سارا معاملہ بتا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں بھی ایسا کر لیتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بتا دیا۔ یہ جب اپنے خاوند کے پاس واپس گئی اور اسے خبر دی تو اس نے خبر نے اس پر رنج و عالم میں مزید اضافہ کر دیا اور کہنے لگا کہ ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے جو چاہتا ہے حلال فرما دیتا ہے، خواہ وہ کام امت کے لیے حرامی ہو۔ یہ سنا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم، بے شک میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ اس کی حدود کا علم رکھنے والا ہوں۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث میں آتا ہے عائشہ بنت طلحہ سے روایت کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ پیغمبر کے پاس تھیں، اتنے میں ان کے پاس وہیں اس عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا کے خامند بھی آ گئے اور وہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، وہ اس وقت روزے کی حالت میں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، تمہیں اس سے کون چیز روکتی ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جاؤ، اسے بوسہ دو اور اسے کھیلو؟ وہ کہنے لگا کہ کیا میں روزے کی حالت میں اسے بوسہ دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے اگلی حدیث زید بن اسلم سے روایت کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما روزے دار کے لیے بوسہ دینے کی رخصت دیتے تھے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے متعلق بتایا تھا کہ عروہ بن زبیر نے فرمایا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ روزے دار کے بوسے دینے کا عمل کسی بلائی اور اچھے نتیجے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ ظاہری بات ہے جو جوان خون ہوگا وہ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ اسی طرح اس سے اگلی چیز ستار بن یاسر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روزے دار کے حق میں بوسہ دینے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں بوڑھے آدمی کے لیے رخصت دی اور نوجوان شخص کے لیے اسے مکروہ جانا۔ اسی طرح اس سے اگلی چیز نافع سے روایت کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روزے دار کے لیے بیوی کو بوسہ دینے اور اس کے ساتھ جسم ملانے سے بھی منع کرتے تھے، ظاہری بات ہے سیکسچل اٹریکشن کی طرف۔ ٹھیک ہے، اس اگلی حدیث میں سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ حدیث کے اینڈ میں آتا ہے کہ ام سلمہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بوسہ دیتے تھے۔ اب اس سب چیزوں سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ پتہ لگی کہ جو اٹریکٹ نہ ہو بوسہ، صرف اوپر یعنی کہ ہو، ٹھیک ہے، بوسہ سر پر، ماتھے پر، ٹھیک ہے، چیکس پر، ٹھیک ہے، تو وہ بوسہ اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس میں کوئی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ سیکشول اٹریکشن کی طرف چلے جاتا ہے، سیکس کر بیٹھتا ہے، تو وہ اس کا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کی رخصت صرف بوڑھوں کو دی گئی، جوان خون کو نہیں دی گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیا کرتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر قابو رکھ سکتے تھے۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جو شخص اپنے اوپر قابو رکھ سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے بوسہ۔
ٹھیک ہے، جو نہیں رکھ سکتا قابو وہ بوسہ نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک سے ہم پناہ مانگتے ہیں تمام برائیوں سے، شیاطین سے، منافقین سے، تمام غرور و تکبر سے اور ایسی تمام چیزوں سے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہیں، عذاب کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے، پیغامات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔